ہمیشہ اپنے قریب کے حامانوں سے ڈریں جو آپ کو دین پہ نہیں چلنے دیتے، جو دینداروں کا ایک ایسا گندا تصور آپ کے ذہن میں پیش کرتے ہیں کہ جس تصور کو ذہن میں رکھ کر آپ کہتے ہیں دینداروں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی مولویوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اچھا سارے دنیا والے تو ایک دوسرے کو کھیرے کھلا رہے ہیں نا منہ میں چمچوں سے، وہ تو لڑی نہیں رہے، بڑے پیار سے رہ رہے، ایک دوسرے کھیل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو میوے کھلا رہے ہیں۔ ارے بھائی دنیا والے بھی تو لڑ رہے ہیں۔ دینداروں کا لڑنا اپنی ذات کی خاطر نہیں ہے، ان میں اگر اختلاف آپ کو نظر آتا ہے تو وہ فقہی اختلاف ہوگا، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ہوگا۔ دنیا والے تو اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر لڑائی کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا ہے تو پھر دنیا کو کیوں نہیں چھوڑا آپ نے، دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ ذرا غور سے سنیے گا حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے بروز قیامت سب سے پہلے تمہاری نمازوں کا حساب ہوگا، اگر یہ ٹھیک رہی تو آگے معاملہ آسان، اگر اس میں خرابی ہوئی تو آگے تمہاری گرفت ہوگی۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا بے نمازی کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کون تھا؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، میں خدا ہوں، ہمارے رب کے مقابلے میں آ کے کہا میں خدا ہوں۔ اور حامان اس کا وزیر تھا، جب کبھی فرعون کو دل میں خیال آتا کہ یار مجھے موسیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے تو یہ حامان اس کو روکتا تھا، خبردار اگر تم نے موسیٰ کے رب کی اطاعت کر لی لوگ تجھے رب ماننا چھوڑ دیں کہ تیری ویلیو ختم ہو جائے گی، تو قائم رہے کفر پر۔ تو یہ حامان وہ بدبخت تھا جس نے فرعون کو کفر پہ لگا کر رکھا۔ جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، کبھی نیک بھی بننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا تم ملاؤں والی باتیں کر رہے ہیں، نماز ڈرنک چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، مولویوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائیں، مسجد میں چلے جائیں، کیا کرنے لگا یار؟ ہم کہتے ہیں نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، فوراً بات کو پلٹ کے اپنی عزت بچانے کے چکر میں یہ پپو راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو تو ہو کوئی بات نہیں، ہم نیک نہ بن جائے مکمل طور پہ، ہم نمازی نہ بن جائے، ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر کے اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اللہ رسول ناراض ہو تو ہو۔ تو یہ وہ حامان تھا، ہمیشہ اپنے قریب کے حامانوں سے ڈریں جو آپ کو دین پہ نہیں چلنے دیتے، جو دینداروں کا ایک ایسا گندا تصور آپ کے ذہن میں پیش کرتے ہیں کہ جس تصور کو ذہن میں رکھ کر آپ کہتے ہیں دینداروں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی مولویوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اچھا سارے دنیا والے تو ایک دوسرے کو کھیرے کھلا رہے ہیں نا منہ میں چمچوں سے، وہ تو لڑی نہیں رہے، بڑے پیار سے رہ رہے، ایک دوسرے کھیل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو میوے کھلا رہے ہیں۔ ارے بھائی دنیا والے بھی تو لڑ رہے ہیں۔ دینداروں کا لڑنا اپنی ذات کی خاطر نہیں ہے، ان میں اگر اختلاف آپ کو نظر آتا ہے تو وہ فقہی اختلاف ہوگا، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ہوگا۔ دنیا والے تو اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر لڑائی کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا ہے تو پھر دنیا کو کیوں نہیں چھوڑا آپ نے، دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ حامان کا تصور۔ اور ابی بن خلف کون ہے؟ گستاخ رسول، ہمارے نبی کو گالی بکنے والا۔ آج کوئی کارٹون بنا دیتا ہے اخبار کے اندر، آپ احتجاج کے لیے پروٹیسٹ کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہماری ایمان کی علامت ہے، ہم نبی کریم کے لیے باہر نکلے، بالکل نکلنا چاہیے، احتجاج پرامن آپ کا حق ہے، قانونی حق ہے، اور یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، نبی سے محبت کا تقاضا ہے، ہمیں کرنا بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کاش یہ بھی تو ہم سوچیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا حشر ایسی گستاخ رسول کے ساتھ ہوگا۔ ایک گستاخ رسول آج کے دور کا ہے، ایک گستاخ رسول وہ تھا جس نے نبی کے کمالات کو دیکھنے کے باوجود آپ سے بدتمیزی کی۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ آج کا گستاخ رسول نبی کو پہچان نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا، وہ کر رہا ہے گستاخی، غلط یہ بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کی گستاخی ہے جس نے نبی کے کمالات کو دیکھا، اس نبی کے چہرے کو، کہ کافر یہ کہا کرتے تھے خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ جس سے روشنی نکلتی تھی، لائٹ نکلا کرتی تھی، ایسا پاکیزہ چہرہ، اور ان کو گالیاں بکی سامنے کھڑے ہو کر ابی بن خلف نے۔ اور میرا اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں جو نماز قضا کرے گا اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آج نمازیں پڑھنے کے لیے ہماری بہنیں تیار نہیں ہوتی، اس سے ٹائم نہیں ملتا، صبح بچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے، پھر اسکول لے کے جاتے ہیں، واپس لاتے ہیں، پھر ہمیں مارکیٹ میں بھی تو دو تین گھنٹے شوہر کی جیب خالی کرنی ہوتی ہے اور زیارتیں کرنی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد پڑوسن آ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار آ جاتی ہے، بھی شوہر کی غیبت، ساس کی غیبت، نندوں کی غیبت، اس میں کافی ٹائم ہمارا صرف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر
قسط وار ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، مووی تو دیکھنے ہوتے ہیں، تو مووی دیکھ لیتے پھر بس ہو جاتے تھکا، نماز کون پڑھے گا، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو ناراض نہ ہوں، میں ہمیشہ یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر آپ کی گورنمنٹ آف امریکہ یہ اعلان کر دے کہ جو ایک نماز پڑھے گا اور پہلی صف میں پڑھے گا اس کو $1000 ملے گا، جو دوسرے صف میں پڑھے گا اس کو 500، جو پچھلے پڑھے گا اس کو 300، جو اس سے پیچھے پڑھے گا 200، جو اس سے پیچھے پڑھے گا اس کو $100 ہر نماز کے بدلے۔ اب بتائیں جگہ ملے گی یہاں پہ؟ امام صاحب کہیں گے امام صاحب آپ فارغ وجہ سے نکلو باہر، مصلی بھی ہمیں دو، بہت عرصہ ہو گیا ہے، یہاں کے $5000 ملیں گے۔ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، آج $1000 کا لالچ دے دے، دیکھ لیجیے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، آج رات میں 2 گھنٹے کھڑے ہو کر آپ کو وظیفہ پڑھنا، ہلنا نہیں ہے، بس کھڑے ہو کر۔ صبح آپ کے تکیے کے نیچے جن پیسہ رکھ کے جائے گا، میں بھی مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے یہ معلوم، پاکیزہ طیب رزق دے کر جائے گا، بالکل پاکیزہ طیب رزق۔ کون کون کرے گا یہ وظیفہ؟ ابھی تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ بات ہی سے چل رہی ہے، یار نہیں ابھی ہاتھ اٹھایا تو اچھا نہیں لگے گا، یار باتیں سے چل رہی ہے۔ لیکن ہم میں سے سب کے دل میں بات، مجھے کہیں گے میسج کریں مفتی صاحب اگر یہ فقیر پہ نگاہ کرم ہو جائے تو ہم لوگ اس قسم کو وظیفہ میں مل جائے تو ہم گھنٹوں کھڑے ہو کر وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہی ہماری بہنیں جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتی، یہ ہم سے کہتے ہیں صاحب کو وظیفہ دے دیں مجھے، میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے، بچے میرے کہنا نہیں مانتے، میری ساس نے میرا بیڑا غرق کر رکھا ہے، میری نندیں قبر میں کیوں نہیں پہنچتی، مجھے بس وظیفہ دے دے۔ وہ شادی رشتہ میں چاہیے، وہ رشتہ میں فوراً مل جائے، وظیفہ دے دے۔ اب اگر میں کہوں نا وظیفہ 1 گھنٹے آپ کو پڑھنا ہے، کہیں گے کوئی پرواہ نہیں، آپ دیں میں پڑھوں گی، لیکن 5 منٹ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے عورت تیار نہیں ہوتی۔ اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے نبی کی بات پر اعتماد نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو بروز قیامت گستاخ رسول کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، کیوں دل نہیں گھبراتا؟ یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ ابھی ایک میسج آ جائے نا، اگر آپ نے یہ آگے فارورڈ نہیں کیا تو ان لکی ہو جائیں گے، 10% کو فوراً فارورڈ کریں۔ ہماری بہنیں خاص طور پر اور نہیں مفتی صاحب تو کر رہے ہیں، ہم نے کر دیا، ایسا نہ ہو گھر میں کوئی مصیبت ہی آ جائے۔ ارے بھائی یہ کون ہے بھیجنے والا؟ کون سا ولی کو غوث پاک کی طرف سے میسج تو نہیں آیا نا، ہمیں نہیں پتا کون ہے، بس اس نے لکھا ہے، دل میں ڈر پیدا ہو گیا، لا حول ولا قوت، جس کا پتہ بھی نہیں ہے، بے سروپا بے دلیل بات کہے تو دل میں خوف پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول حکم فرمائے 100% صحیح حکم ہو اور دل میں خوف پیدا نہ ہو، بے خوفی پیدا ہو، انسان جرأت مند ہو کے اللہ میں بغاوت اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کے سامنے سینہ کھول کے کھڑا ہو جائے، دیکھی جائے گی مرنے کے بعد اس سے زیادہ ایمان کی کمزوری کی علامت کیا ہو؟ دا ڈے آف ججمنٹ، پہلے نماز کا حساب۔